ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اور ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس وظیفہ کی آج کے دور میں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ مرد کو بھی ضرورت ہے، عورت کو بھی اس وظیفہ کی زیادہ ضرورت ہے، بلکہ بنسبت مرد کی عورتوں کو اس وظیفہ کی اہم ضرورت ہے۔ لیکن وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل پر اگر نیا ہے تو آپ ہمارے چینل اشرفی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن آن رکھے گا تاکہ ہمارے ہر نیا جو ویڈیو ہے آپ تک بروقت پہنچ جائے۔ اب ہم آپ کو وظیفہ شروع کرتے ہیں، لیکن وظیفہ شروع کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وظیفہ کس مسئلے کے بارے میں ہے، جو مسئلہ ہمیں ہر وقت درپیش ہے۔ یاد رکھیں، آج کل ہمارا جو دور زمانہ چل رہا ہے، اس میں ہر ایک بندے کا یہ کوشش ہوتا ہے کہ جناب میں اپنا حق تو مجھے ملے ہی ملے، لیکن میں اپنے بھائی کا حق کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا قبضہ کر لوں۔ مجھے اپنے حق تو مل رہا ہے، میرے باپ کی جائیداد میں سے مجھے تو مل رہا ہے، لیکن میرے ایک بہن بھی ہے، میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے ہم اپنی اس بہن کو باپ کی وراثت سے محروم رکھے۔ الحاصل یہ کہ آج کے اس دور میں بھائی اپنی بہن کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر بیچاری بہن اپنا حصہ مانگتی ہے تو پھر بھائی کہتا ہے کہ جناب بہن، اب تیرا موت اور تیرا غمی خوشی الگ، میرے الگ، تو میرے غمی خوشی پر نہیں آ سکتی۔ اب وہ بیچاری جو ہے یا تو اس کو اپنے بھائی کا ساتھ ہمیشہ چھوڑنا پڑے گا یا اپنا حصہ لینا پڑے گا۔ تو اکثر ہمارے بہنیں جو مجبور ہوتے ہیں وہ اپنے حصے کی قربانی دے دیتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی، چلو میں اپنے حصے کی قربانی دیتی۔ اسی طرح ایک بیٹی ہے، باپ کی جائیداد میں اس کا حصہ ہے، لیکن باپ اس بیٹی کو حق نہیں دیتا، حالانکہ جتنا بیٹوں کا حصہ ہے بیٹی کا بھی تو حصہ ہے۔ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ والدین اپنے بیٹوں کو تو دے دیتے ہیں لیکن بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کا نبی کا فرمان ہے، جو مسلمان کسی مسلمان کی جائیداد میں سے کوئی ناجائز طریقے سے ایک بالش کی بقدر بھی زمین لے لے، اللہ رب العزت اس کو 7 زمینوں کا قیامت کے دن طوق بنا کر کے اس کی گردن میں ڈال کر کے اس بندے کو جہنم میں پھینکے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اب اگر ہم دنیا کی اس لذت کے لیے، دنیا کی مختصر زندگی کی فائدہ کے لیے، اپنے اولاد کی فائدہ کے لیے اگر ہم اپنی بہن کو حصہ نہیں دیں گے، اپنی بیٹی کو حصہ نہیں دیں گے، تو میرے دوستو پھر ہم وہ قبر کی سخت عذاب کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ اب میں جو آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، یہ ان مجبور بہنوں بیٹیوں کے لیے ہے جن کو والدین حصہ نہیں دیتے، بھائی والد کی وراثت میں اس کو حصہ نہیں دیتے، اور بہن چاہتی یہ ہے، دل میں خواہش ہے کہ مجھے میرے باپ کی جائیداد میں سے بھی حصہ ملے، تو اس کو ایک عمل کرنا پڑے گا۔ وہ عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جب آپ وہ عمل کرو گے، اللہ رب العزت آپ کے بھائی کی دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ وہ آپ مانگے نہ بھی صحیح تو وہ آپ کو آپ کا حصہ ضرور دے گی۔ اگر آپ کا والد صاحب اپنی بیٹی کو نہیں دینا چاہتا ہے، بیٹوں کو دینا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ بچی یہ وظیفہ کرو گی تو اللہ رب العزت والد کی دل میں ڈالے گا اور بچی کو اس کا حصہ مل جائے گا۔ وظیفہ بڑا آسان ہے۔ قرآن کریم کے اندر کئی صورتیں ہیں، 114 صورتیں ہیں۔ اس قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس کا نام ہے سورۃ یاسین۔ یہ پورے قرآن کریم کا دل ہے۔ اس سورہ یاسین کا دل ایک آیات ہے جو سورہ یاسین کے اندر ہے، ایک آیات ہے جو سورہ یاسین کے اندر ہے، جو پوری سورہ یاسین کا دل ہے، وہ ہے
یہ اب میں پڑھ لیتا ہوں. سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم. جو شخص جس کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، اگر وہ دن میں رات میں کسی بھی وقت 70 دفعہ یہ پڑھ لے، سلام قولا من رب الرحیم 70 دفعہ پڑھے، اللہ رب العزت اس صورت کی برکت سے اس بندے کی دل میں یہ ڈال دے گا کہ وہ اپنے بچی کو حق ضرور دے گا. اس بھائی کی دل میں یہ ڈال دے گا کہ بھائی مجبور ہو جائے گا اپنی بہن کو حق ادا کرنے پر. اگر کوئی بندہ کسی کے اوپر ظلم کر کے اس کا زمین ناجائز قبضہ کر لیتا ہے تو یہ ایک وظیفہ کر لے، دن رات میں 70 دفعہ یہ پڑھ لے، اور یہ 21 دنوں یہ وظیفہ کر لے. کتنا دن؟ 21 دن تک کرے. اگر آپ کو آپ کا حق نہیں ملا تو پھر آ کے بتا دینا. یہ وہ وظیفہ ہے جس پر لوگوں نے عمل کیا ہے اور لوگوں کے مسائل حل ہو گئے ہیں. اور وراثت کے چکروں میں ہم جا کے عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں، اپنے لاکھوں روپے لگاتے ہیں، پھر بھی بیچارے کو ان کا حق نہیں ملتا. یہ وظیفہ تو بڑا آسان ہے. آپ گھر بیٹھ کر کے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھ کر کے اس پر عمل کرو، اور جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق پڑھو. انشاءاللہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے اللہ آپ کو آپ کا حق عطا کر دے گا. تو میرے دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو سنا پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.